ما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثناء، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ مالک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہو۔ درود و سلام بھئیہ ڈبلنگ بند کر دے یار، سادہ چلا، بالکل سادہ چلا دے کوئی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین، بس ٹھیک ہے، امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صاحباب نے میرے تو قبل مسلک اہل حدیث دے ترجمان حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ، اور میرے تو بعد انشاءاللہ یہ سلسلہ خطابات دا جاری اور ساری رہے گا۔ آج دی اس کانفرنس قاری محمود الحسن ساکی صاحب اور میری جماعت دے ترجمان میرے انتہائی محترم قاری احمد حسن ساجد صاحب اور انہاں دی پوری باڈی اتھوں دے جماعتی احباب، اللہ سب دیاں محنتاں، کوشاں، کاوشاں اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ توجہ ہے نا سارے؟ گائے جدوں اپنے بچے نو جنم دین دیئے نا تے انہوں زبان نہ چٹ کے صاف کر دی۔ زمیندار کول بیٹھا ہوندہ ہے، وہ بھی گاں دے بچڑے نو صاف کر دے، ایک رسی لے کے وہ دے گلے چپا کے انہوں کلے نہ بند دے۔ وہ جڑا گاں دا بچڑا ہے نا، اٹھ دے، ڈگ دے، پھر اٹھ دے، پھر ڈگ پہن دے، چند لمحیاں تو بعد وہ اپنے قدمہ دے کھڑا ہو جائے۔ اس حویلی اور چار دیواری دے اندر کئی قسم دیاں گاواں موجود نے، جیڑیاں اس بچڑے دی ماں نالو اعلیٰ نسل دیاں، اس بچڑے دی ماں نالو زیادہ قیمتی، لیکن گاں دے اس بچے نو جدو چھڑیا جاندہ ہے نا تو وہ 100 گاں دے وچوں اپنی ماں لب لیندہ ہے، وہ سدھا جاندہ ہے تے اپنی ماں کول جاندہ ہے، کسی ہور گاں کول نہیں جاندہ۔ سدھا ماں کول جان دی وجہ تو گاں دے اس بچڑے نو عربی دے اندر طبیعہ کیا جاتا ہے۔ طبیعہ دے وچوں ہے لفظ اتباع۔ کائنات دے اندر کلمہ بریلویہ نے بھی اسی نبی دا پڑھے، اہل حدیثہ نے، دیوبندیاں نے،
اساں سارے ایک نبی دا ہی کلمہ پڑھے. کلمہ پڑھن تو بعد ساڑھے سامنے بڑیاں بڑیاں شخصیات موجود ہیں، بڑیاں بڑیاں ذاتاں، بڑیاں بڑیاں جماعتاں، بڑے بڑے دروازے ساڑھیاں اکھاں دے سامنے موجود ہیں، بڑے بڑے پگاں والے، بڑیاں بڑیاں مسنداں والے، بڑے بڑے صاحبزادے، سیدزادے، خانزادے، بڑے بڑے شیوخ الحدیث، امام، مفتی، گدی نشین، پیر. لیکن کلمہ پڑھن تو بعد جنہیں پیغمبر دی نبوت اور آپ دی رسالت نو صحیح معنی اچ منے ہیں، وہ کائنات دیاں ساریاں ذاتاں اور جماعتاں اور دروازے چھڑ کے، ساریاں پک ڈنڈیاں چھڑ کے سدھا جائے گا تے محمد دے دروازے تے جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. جدے اتے موٹی سرخی لکھی ہے، من اتانی دخل الجنہ، جنہیں میری اطاعت کی تھی وہ ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو گیا. امی پور دے باسیو، جنت کسے امتی دے دروازے تو نہیں ملنی، جنت ملنی ہے تے محمد دے دروازے تو ملنی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی دے دروازے تو جنت ملنی، کسے مولوی، کسے امام، کسے پیر، کسے گدی نشین، کسے صاحبزادے، سیدزادے دے دروازے تو جنت نہیں ملے گی. جنت ملے گی میرے محبوب دے دروازے تو ملے گی، اور پیغمبر دی اطاعت اور فرما برداری کرن دے اندر ملے گی. پورے قرآن پڑھیے، قرآن دے کسے پارے چلا نہیں کیا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت کرو. اگر کیا تو کوئی آیت وکھا دے. پورے قرآن دے اندر اللہ نے نہیں کیا کہ امام شافعی دی اتباع اور اطاعت، امام مالک، امام احمد بن حنبل دی اتباع اور اطاعت. پورے قرآن چ کتے نہیں ہے. انہاں دی اتباع اور اطاعت دا حکم کیوں نہیں؟ یہ تمام امام بول دینے اپنی مرضی نہ، جیڑا اپنی مرضی نہ بولے او دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی. آمینہ دے لال دی اتباع اور اطاعت اس وجہ تو کرنی ہے، میرا محبوب بولتا ہے رب دی مرضی نہ، تو جیڑا اللہ دی مرضی نہ بولے او دی کوئی بات بھی غلط بولیے نہیں ہو سکتی. میرے پیغمبر وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، پیغمبر اپنی مرضی نہ بات کرتی. جڑا اللہ دی مرضی نہ بولے او دی بات حجت ہے، او دی بات دلیل ہے، او دی بات لا ریب ہے، او دی بات جڑی ہے کائنات کے اندر ساڑھے واسطے بہت بڑی دلیل ہے، پروف ہے. وہ دی بات نو چیلنج نہیں ہو سکتا. کائنات کے اندر ہر انسان دی بات نو ٹھکرایا بھی جا سکتا ہے، لیکن کسے دی بات نو ٹھکران نہ تھوڑے تے کفر دا فتوہ نہیں لگے گا. یہ دنیا دے اندر ہی کوئی ہستی ہے ساڑھے نبی دی ذات جدی بات نو انسان ٹھکرائے گا کفر دا فتوہ عرش بری تو لگے گا. اور آپ کی زبان تو جو نکلے وہ حق کے، سچے، پک کے، لا شک کے، وہ دے اندر کوئی کسے قسم دی شک و شبہ علی بات نہیں. جو آپ نے فرما دیتا ہے جہان غلط ہو سکتا ہے، سونے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. پیغمبر دے علیہ السلام دا سودا ایک یہودی نہ ہو گیا، اونٹ دا. آپ نے فرمایا چلا بھی میں تینوں پیسے دینا. آپ لے کے انہوں نال چل پے. رستے دے اندر ایک بندہ ملیا یہودی نو، آندا کنے دا اونٹ ویچے؟ وہ آندا جی اینے دا ویچے. وہ اگے ہو گیا آندا ہے ڈبل پیسے للی سودے تو مکر جا. وہ یہودی سی، یہ تھے مسلمان مکرن دے، وہ تو پھر یہودی سی. اگر کوئی بندہ کہ انہوں مجھ دیندہ ہے انہیں کیا 1.5 لاکھ دیئے نال دا آکھے چالی یار 10,000 ود للہ اہی ادھروں مکر جانے ہیں 10,000 روپیہ.
1000 روپیے بدلے اپنا بیڑا گرک کر چھڑنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ زبان کر کے کمنٹ کر کے لکھ لکھا کر کے مکر جاندہ ہے قیامت دے دن اے دی پشت دے اتے اللہ میدان محشر چ غداری دا چنڈا لان اور نال کہن گے ہی غدرتن اے وہ غدار جا رہے ہیں اے فلان دا بیٹا فلان دا پوت ہے. اس واسطے قولوا قولا سدیدا جیڑی گل کرو پکی کرو پختہ کرو کچی گل نہ کریا کرو. ہن یہودی کہن لگا وہ بازار چی سیدھا ہو گیا آندا جی میرا تھوڑا سودا ہی نہیں ہویا. نبی علیہ السلام فرماندے نے بھی تو میرے نال کادے واسطے جا رہے آندا جی پیسے لین کادے اونٹ دے جے سودا نہیں ہوا تے پیسے کیوں لین جا رہے ہیں. وہ آندا جی گل ساری ٹھیک ہے اپنی جگہ تے اگر تھوڑا میرا سودا ہویا تو ہی کوئی گواہ پیش کرو. اور نبی علیہ السلام کو گواہ ہے کوئی نہیں سی. ایک یہودی سی ایک آقا سن ہے جی گواہ پیش کر دے میں تیرے کو پیسے لے لینا. ایک گل بازار چ ہو رہی کولوں دی ایک نبی دے صحابی گزرے جدا نام ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی. خزیمہ کون ہے جدے متعلق آقا نے فرمایا سی خزیمہ دی گواہی دو بندیاں دے برابر ہے. جدو خزیمہ کولوں دی گزرے تے انہاں دے کان دے اندر اے بات پہ گئی یہودی دی تے خزیمہ آگو واپس آئے انہوں کہنے لگے کی آنا ہے بھائی آندا جی میں تھوڑا اے نبی ہے تے میں یہ کہہ رہے ہیں میرا تیرا سودا ہویا میں کہنا نہیں ہویا میں کہا سودا ہویا تے گواہ پیش کر. خزیمہ آندے نے 10 کیڑے چوک کیڑی کچہری چ کیڑی عدالت کیڑی پرے چ جا کے گواہی دینی ہے میں گواہی دینا تیرا تے میرے محبوب دا سودا ہویا تو جھوٹا ہے میرا نبی سچے. یہودی ویندا ہی رہ گیا بھی ایک ہی بن گیا پیسے لے چلا گیا. آقا نے حضرت خزیمہ نو کندھے تو پھڑ لیا فرمایا خزیمہ تو مینوں پوچھیا بھی نہیں تصدیق بھی نہیں کی تھی تے منو سودا کردیاں تو ویکھیا بھی نہیں بغیر تصدیق کرن تو بغیر ویکھن تو ایڈی وڈی گواہی دے دیتی ہے. تے حضرت خزیمہ نے محبوب جی اسا رب نو ویکھیا تانوں سمجھ نہیں آئی بولو اسی رب نو ویکھیا. فرمایا محبوب جی تسا فرمایا کہ رب ہے پر رب نو ہاں ویکھیا نہیں بغیر ویکھن تو یہاں رب نو مان لیا تھوڑی زبان نبوت دی وجہ تسی فرمایا کہ قرآن میرے تے اترے ہے اسی قرآن اتردا آسمان تو دیکھیا نہیں جبریل سانو نظر نہیں آیا لیکن تسی فرماندے ہو جبریل آیا میرے کو بیٹھا ہے اسا بغیر ویکھن تو جبریل نو مان لیا قرآن نو مان لیا. تسی فرمایا حدیث میرے تے آسمان تو نازل ہوندی اسی حدیث بھی مان لئی. تسی فرمایا دنیا تو جانا ہے قبر چ عذاب ہوئے گا ہاں کوئی عذاب ہوندا ویکھیا نہیں یقین ہے قبر چ عذاب ہونا ہے. تسی فرمایا قبراں چ اٹھائے جانا ہے اسی کو بندہ قبر چ اٹھدا ویکھیا نہیں یقین ہے اٹھایا جانا ہے. تسی فرمایا میدان محشر دے اندر اللہ دے دربار چ پیش ہونا ہے نہ میدان محشر لگا ویکھیا نہ بندہ پیش ہوندا ویکھیا. محبوبہ پوری شریعت پورا دین بغیر دیکھن تو بغیر تصدیق کرن تو تیری زبان نبوت دی وجہ تو منے ہیں. اگر پورا اسلام پوری شریعت کائنات دے اندر بغیر ویکھن تو منی ہے تے میرا اتھے بھی یقین ہے کہ یہودی جھوٹا ہے تسی سچے ہو کیونکہ جہان غلط ہو سکتا ہے میرے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. اور ایہی مسلک اہل حدیث ہے کہ لوگوں اس پیغمبر دی اتباع کیجئے اس نبی دے پیچھے چلیے جدی ہر بات حجت ہے ہر بات اللہ دی وحی ہے قرآن بھی اللہ دی وحی ہے حدیث بھی اللہ دی وحی ہے قرآن بھی اللہ دا پیغام ہے حدیث بھی اللہ دا پیغام ہے. جس جیڑی بات میرے پیغمبر دی زبان نبوت جو نہیں نکلی وہ دین نہیں ہو سکتی وہ شریعت نہیں ہو سکتی. جڑا کم میرے نبی نے کر کے وخایا نہیں وہ شریعت اور دین دا حصہ نہیں. جڑی بات میرے محبوب نے فرمائی نہیں وہ دین نہیں. دین او یہ
جو زبان نبوت جو آپ نے فرما دیتا ہے جدی تصدیق میرے محمد نے کر دیتی صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح مسلم کتاب الایمان. نبی علیہ السلام مسجد نبوی تشریف فرمانے صحابہ بھی بیٹھے. باہروں ایک بندہ ہے سفید رنگ دے نے کپڑے پائے. سفر دے اثرات یہ تے کوئی نہیں جویں نال دے کروں اٹھ کے آئے. میرے نبی علیہ السلام کو صحابہ نو پھلاندا ہویا میرے پیغمبر کو جا کے بیٹھ گئے تے انہیں سوال شروع کر دیتے ہیں. آندا جی اس طرح گوڈا نا اپنا پیغمبر دے گوڈے دے نال لا کے بیٹھا ہے. آندا اسلام کی چیز ہے. آپ نے دسیا اسلام آوے. آندا صدقتا. پوچھا ایمان کی چیز ہے. آپ نے ایمان دے بارے بھی دسیا. آندا صدقتا. پھر آندا قیامت کدوں آئے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا سوال کر رہا ہے انہوں بھی نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے تے جدے کو سوال ہو رہا ہے پتا انہوں بھی کو نہیں قیامت کدوں ہونی. آندا جی احساس کی چیز ہے. آپ نے وہ بھی دسیا. آندا صدقتا. صحابہ نے ہی پریشان ہو گئے. بھی عجیب سائل ہے عجیب کوئی رابی جیڑا سوال بھی آپ کردا ہے تصدیق بھی آپ کردا ہے. یہ مطلب ہے سوال کرنے والا خود بھی جاندا ہے. جدو اے سارا تصدیق سوالو جواب کر کے تصدیق کر کے اٹھیا نا تے مسجد نبوی دے باہر گیٹ دے قریب پہنچیا. صحابہ نو آقا نے فرمایا سائل نو دوبارہ بلا کے لے. سائل نو دوبارہ بلانے واسطے صحابہ گئے. یہ دروازہ کراس کر کے باہر ہویا صحابہ مگر باہر گئے اگو سائل نظر ہی نہیں آئے. سجے وے کبے وے بندہ سی تھے گیا کدھر جو کوئی چیز اٹھا کے اللہ رسولوں بندہ دے نظر ہی نہیں آئے. اس طرح انہیں گیٹ ہی کراس کیتا. فرمایا جان دیو کون سی. اللہ رسول نہیں. فرمایا جبریل سی آن والا جبریل سی. کیوں آیا پتا جی. فرمایا جبریل آیا ذاکا جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم. فرمایا جبریل آیا تھانو تھوڑا دین سکھان واسطے. کی کیویں آیا دین سکھان واسطے آیا. جبریل آیا تھانو تھوڑا دین سکھان واسطے. ہن جبریل آسمان تو وہی لے کے آیا بشریت دا لبادہ اوڑ کے آیا. نوری نہیں بشریت بشر بن کے آیا. بشریت دا لبادہ اوڑ کے آیا. آسمان تو وہی لے کے آیا. مسجد نبوی دے اندر آیا. صحابہ دے وچ آیا. میرے نبی دے کول آیا. انہیں نو چاہیدہ سی آسمان تو وہی لے کے آیا. وہ ڈریکٹی بیان کر دیندہ صحابہ دے سامنے میرے نبی دے کول کھلو کے تو پھر بھی ٹھیک سی. لیکن جبریل نے ڈریکٹ وہی کیوں نہیں بیان کی تھی. بار بار نبی پاک کولو سوال کیوں کردہ رہا ہے. جبریل دائے عقیدہ جیڑی بات میں ڈریکٹ بیان کرانگا وہ دین تے شریعت نہیں کہلائے گی جب تک میری بات زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جائے گی. پتہ اے لگا امی پر والیو جبریل دی بات بھی اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے. تو میں کسے مولوی پیر دی امام دی بات نو دین کی میں مننا جی دی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے. بولیے پاہمیں کو جڈا مرضی اچھے جبے والا ہوئے تے چولے والا ہوئے تے گدی نشین ہوئے وہ دی بات لے کے آؤ وہ دیتے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی وہ دی بات نو اسی اپنے متھے دا جومر بنا گے. اگر پیغمبر دی عدالت جو ریجیکٹ ہو گئی انہوں بوٹ دی نوک نہ ٹھکرا دیا گے. وہ دی بات دی کوئی حمیت نہیں. جبریل دی بات اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے. اسی کسے مولوی دی بات نو دین کی میں منی. اے ساڈا مسلک کے منہج ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی
يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ میرے وال۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر اعلان کر دے ہو نا، اگر تسی چاندے ہو دنیا تے آخرت دی کامیابی مل جائے، اگر تسی چاندے ہو قیامت دے دن جنت دی چابی مل جائے، اگر تسی چاندے ہو نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا جام مل جائے، اگر تسی چاندے ہو جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام مل جائے، پھر او دی شرطے کی ہے فَاتَّبِعُونِی، تسی میرے نبی دی اتباع کر لو، جتھے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ، جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ، جتھے پیغمبر نے جھکایا جھک جاؤ، جو نبی نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نل پکڑ لو، نبی دے آنکھیں لگ کے میرے پیغمبر دا کہنا من کے جدوں تسی میرے دروازے تے آ جاؤ گے، اللہ دن میں دو انعام دیاں گا۔ پہلا انعام کیے سن لو، فرمایا یحببکم اللہ، میں رب تھانوں اپنا محبوب بنا لواں گا۔ اللہ دا محبوب تے رب دا قرب دا کوئی ذریعہ ہے، فَاتَّبِعُونِی تے دوجی گل وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، عربی دے اندر غین فارا غفر اس گھڑے تے ٹوئے نو کیا جاندہ ہے جدے اندر گندگی سٹ کے اتے مٹی پا دیتی جاندی ہے۔ فرمایا میرے نبی دے آنکھیں لگ کے نبی دا کہنا من کے نبی دی اتباع کر کے آنا تھوڑا کم ہے، میں تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چے سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر کہہ دیو سبحان اللہ۔ نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا، اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا۔ انگلیش آؤں دیجئے نا، نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا، اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا۔ میرا کوئی کمال نہیں، گاڈ کا کرم، اس کی نظروں میں میں سلیکٹ ہو گیا، اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں، اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا۔ مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا۔ نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں، اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ انہیں نہیں کہنا حدیث تے ٹھیک ہے لیکن میری عقل دے خلاف ہے، میں نہیں مانتا یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے۔ ہونا یہ مثال دیاں حدیبیہ دا مقام ہے، نبی علیہ السلام 1400 دا لشکر لے کے حدیبیہ دے مقام تے پہنچے۔ مکے والے کو کیا اسی نہیں عمرہ کرن دینا، آپ نے فرمایا عمر جا یار انہوں نے سمجھا جا کے۔ حضرت عمر آندے نے اللہ رسول منو رہن دیو، میرا انہوں دا اگے یہ ٹکرکا چلتا ہے کہ یہ بندے گل کی تھی بندہ ضائع ہو جائے، یہ پچھلی نہ لو اگلی بچ جانی۔ صابر بندہ چاہیے تھا، صابر بردبارو کون ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ عثمان نو بھیج دیتا جاندہ ہے، افواہ پھیل جاندی ہے، عثمان نو شہید کر دیتا گیا۔ ہن حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے، تے آقا فرماندے نے آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو کہ عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا۔ اگر نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے، پھر بیعت کیوں لئی؟ بولیے، اگر پیغمبر نو علم غیب سی کہ مکے چ عثمان زندہ ہے، پھر بیعت کیوں لئی؟ مسئلہ کیا لئے حدیث کی حقانیت تے غور کیجی۔ میرے پیغمبر نے ہاتھ میں کیتا ہے، اتے ابو بکر دا ہاتھ آیا ہے،
اتے میرے عمر دا ہے علی دا ہے طلحہ زبیر سا سعید ہے عرشاں تو رب بول پہ ہے محبوبہ اینا بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی اینا آج میرے ہاتھ تے کیتی ہے تے نالی نا تھلے ہاتھ مصطفیٰ دے اتے ہاتھ 1400 صحابہ دینے اتو آواز آؤں دیئے فوقا ید اللہ ایدیم محبوبہ اینا دے ہاتھان دے اتے میں عرشان دے رب دا ہاتھ تے نالی آواز آؤں دیئے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا ادھروں بیعت مکمل ہوندی ہے اللہ اکبر کبیرہ ادھروں نا سہیل نامی ایک آدمی ہے مکے دے وچوں آ جاندہ ہے جدو مکے چتلا پہنچ دی ہے صحابہ نے مرن تے بیعت کر لئیے شیر رہ گیا ہے ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر انہاں دے ہاتھ ہے ساڈا یہ سانو بڑے پیارے ادھروں مکے چوندہ ہے سہیل نامی آدمی آن گیا اندہ جی ہاں کا فرمان کدھر آیا بھی سہیل اے جی میں صلح کرنا ہے نبی علیہ السلام نے چاہی دا سی نا آیا اے وے کہ آقا فرمان دے ساڑیاں ہے شرائط نہیں جاب بڑھیا نے پوچھیا وارا کھانیاں نے تو صلح کر لو لیکن آپ نے فرمایا سہیل تیری شرائط کی نے یہ پہنجیا لے جاندہ ہے پہلی شرط ہے ایتھو ہی واپس مدینے جاؤ تے اگلے سال پھر آؤ آقا فرمان دے ٹھیک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دے اے شرط میری عقل دے خلاف سی یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے میں نہیں مانتا لیکن حضرت عمر آندے نے مکے دے موڈ آئے ہیں پیدل چل کے آئے ہیں تو انہیں تو عمرہ بھی نہ کریے واپس ٹوٹ جائیے یہ شرط سراسر میری عقل دے خلاف سی لیکن میری جرت نہیں کہ میں آقا دے سامنے بول جاؤں فرمایا تیری دجی شرط کی ہے اندھا دجی ہے مکے سے تھوڑا بندہ آئے تو ہاں کونی جی دینا ساڑھا مدینے آگیا تو ہاں فوراں دینا آقا فرما دینے بھی ٹھیک ہے حضرت عمر آندھنے عجیب سنا ہے پھر تھوڑا آگیا تو دینا ہے تھوڑا مکے آیا تو ایسا نہیں دینا مکے ہوئے تھے آگیا ہاں دینا ہے عجیب سنا ہے آقا فرما دینے ٹھیک ہے حضرت عمر آندھنے میری عقل دے خلاف لیکن نبی دے چہرے دا جلال تے جمال انہیں نظر اٹھا کے ویکھن دی بھی ضرورت نہیں یہ حدیث میری عقل کے خلاف تو آپ نے فرمایا اور شرائط طے ہوئیاں صلح نامے دے ہوتے نبی علیہ السلام نے سین کی تھے انہوں کیا سہیل تو بھی سین کرنا انہیں جو صلح نامہ ویکھیا تھا میں نہیں کرنے فرمایا کیوں ساریاں شرائط تیریاں منیاں نے ایک بھی اپنی نہیں منوائی تو تو سین کیوں نہیں کرنے تو مشرک کی آندہ جی ہوتے محمد رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وابیو سنیو دیوبندیو مشرک دا جواب سنو کی آندہ ہے آندہ تھوڑا ساڑا رولا ہی ہے اگر تو انو رسول اللہ مان لئیے لتبانا پھر سانو تیری اتباع کرنی پڑے گی مشرک تے کافر نو پتا ہے محمد رسول اللہ مان لیا یہ تو پیچھے چلنا پڑنا ہے پر کلمہ پڑھنے والے مسلمان نو نہیں پتا یہ رسول اللہ بھی منی چاندہ ہے تو نبی دی مخالفت بھی کری جاندہ بولی میرے بھائی رسول اللہ منی جاندہ ہے تے ازان نو کی آندہ ہے بابیاں دی ازان بول دے نہیں آندہ نا اللہ اکبر بابیاں دی ازان میں کہا اللہ تیرا شکر ہے انہیں کیا بابیاں دی ازان ہے ساڑھی ازان نہیں اے بلال دی ازان اے تے ازان میرے ابو محضورہ دی ازان عبداللہ بن ام مکتوم دی ازان نبی دے بانگیاں دی ازان ہے مسجد قباء والے بانگے دی ازان ہے میں کیا مولوی
تو اپنی اذان لے کے آ، میں اپنی اذان لے کے آنا، تو اپنی نماز لے کے آ، میں اپنی نماز لے کے آنا۔ جیڑی اذان تیری الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ تو شروع ہوندی ہے، میں کہنا ایک کلمے تو لے کے آ، میں اپنی اذان لے کے آنا۔ قرآن تے حدیث کو پوچھ لینے آ، اذان تیری ملتی ہے کہ اذان میری ملتی ہے؟ میں کیا گالاں تینوں بڑیاں ہوندیاں نے، گالاں دا تو سپیشل لسٹ ہے، ہاں تیرے گٹر ہوئے تو جو گاندھی نکلنے، یہ دی زبان بھی گندی، ذہن بھی گندا، عقیدہ بھی گندا، یہ جسم بھی گندا، یہ آپ بھی سب تو گندا۔ مشرک ہندائی پلیت ہے، نپاک ہے، انما المشرکون نجس، مشرک تو پلیت کائنات کوئی چیز نہیں۔ سور بھی اینا پلیت نہیں جنہ مشرک پلیت ہے، کتا بھی اینا پلیت نہیں جنہ مشرک پلیت ہے۔ میں کہا تو گالیاں دینا ہے، نہ سمجھ سانو گالاں ہوندیاں نہیں، مولوی جاٹا سی اہی تے کٹیاں نو ایویں گالاں کڈی جانے وہ چولے میں ایک گال کڈا دوجی رلدی نہیں، لیکن اساں گال کڈنی نہیں، کیونکہ ساڈے کو قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، ساڈے سینے جو قرآن حدیث مکے گا تے دوجے پاس جاواں گے۔ تے نالے دوسری گل لے وے تو ایک گال کڈ، میں قرآن دیا 10 ایسا نہ پڑھا مسئلہ کل دی چھڑ دیا گا۔ نالے تو وارث ہے گالاں دا، کنز قدوری ہدایا وقایا دا، اسی وارث ہاں قرآن حدیث دے، تیرا ساڈا کی جوڑ ہے؟ وہ بول دے نہیں، ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ رسول۔ آقا فرما دے رہے میں وراثت چھڑ کے جا رہا، نبی دا ورثہ قرآن حدیث ہے، تے اس ورثے دے وارث اس دور دے اندر صرف اہل حدیث نے، اور روئے زمین تے کوئی نہیں۔ اینا دے مدارس ویکھو، پوری 6-7 سال فقہ پڑھائی جاندی، ساڑھے مدارس پہلے سال تو لگ کے آخری سال تک حدیث پڑھائی جاندی۔ علماء موجود نے، طلباء موجود نے، اسی وارثاں بخاری دے، مسلم دے، ابو داؤد دے، ترمذی دے، ابن ماجہ دے، اسی وارثاں قرآن دے، صدیق دی صداقت دے، عمر دی عدالت دے، عثمان دی سخاوت دے، علی دی شجاعت دے، اہل حدیث وارث نے اس دور دے اندر مکے دے، مدینے دے، توحید دے، محمد دی حدیث دے۔ آؤ تیرا ساڑا جوڑ کی ہے، تو قبران دا پجاری ہے، اس رب دے پجاری ہے جڑا زندہ ہے۔ مردیاں نو پوجن والے زندہ رب دے پوجن والے دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ گیٹ آؤٹ، اپنی اصلیت تے ویکھ، تو حرام کھانا ہے، حدیث علماء حلال کھاندے، وہ بول دے نہیں ہے۔ ہاں تو درباراں دا عرس لے کے آ، میں بیت اللہ دا حج لے کے آ تے صحیح، پر تو زہر دا پیالہ پیئیں گا حدیث دے مقابلے سے نہیں آ سکتا۔ میرے بھائی نبی علیہ السلام فرماندے نے او تو علی او تو محمد رسول اللہ مٹا دے، تے حضرت علی کی آدھے نے محبوبہ ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے، محمد رسول اللہ نہیں مٹا سکتا۔ تو تے کیک تے نبی دا نام لے کے تے چھریاں چلانا ہے، کیک تے نبی دا نام لے کے انہوں کٹنے، تو مر نہیں گیا، تیری غیرت کی بے گوارا کر دیئے۔ ادھر علی مٹان دی وجہ تو صلح ہونی ہے، آقا فرما دے رہے علی مٹا دے، میں کہہ رہا سونیا میری غیرت گوارا نہیں کر دی کہ میں محمد رسول اللہ دے اتے پیلسن پھیرا، یہ ہاتھ وڈیا جا سکتا ہے، تیرا نام مٹا نہیں سکتا۔ بول دے اللہ نبی علیہ السلام نے پڑھ کے نا تے لکیر پھیری، صلح ہو گئی۔ اور صحیح بخاری حضرت عمر اٹھے سیدھے ابو بکر دے خیر، ابو بکر کو صلح دی سمجھ آئی کیوں ہے؟ ساریاں یار انہاں دیاں منیاں نے اپنی ایک بھی نہیں منوائی، چلا دو جڑے اللہ دے نبی نے گل کری۔ ابو بکر آندے نے میں گل نہیں کرنی، فرمایا کیوں؟
فرمایا عمر ہوا رسول اللہ، اللہ دے رسول نے میں گل نہیں کرنی، عمر تسی کرنی ہے جا کے کر لو۔ عمر دلیر آدمی نے سیدھے رسول اللہ دے خیمے آقا فرماتے نے عمر کیویں آیا؟ محبوب جی اسی حق تے ہاں جی، حق تے ہاں، مشرکین مکہ و باطل تے نے، محبوب جی اسی انہاں نال لڑدے مر جائیے کتھے جاواں گے؟ فرمایا جنت چو کتھے جان گے؟ جہنم ج۔ تے محبوبہ ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کا دی سی؟ آقا فرماتے نے عمر انی رسول اللہ، عمر میں اللہ دا رسول ہاں۔ آندے نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ، ادھر ہونا انی رسول اللہ۔ تے نال عمر کن کھول کے سن لے، یہ صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی، میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے۔ عمر آندے نے جدوں میرے محبوب نے الفاظ فرمائے میرے پیراں تھلیوں زمین نکل جاندی ہے، زمین تے آسمان دا کلابہ ایک ہو جاندا ہے۔ میں کیا عمر تو بہت بڑا نہر مار بیٹھا ہے، تو کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے۔ نبی دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کردہ رہے ہیں، اپنی قیاس پیش کردہ رہے ہیں، اپنا قول پیش کردہ رہے ہیں، اپنا فتوہ پیش کردہ رہے ہیں۔ عمر آندے نے اس کبیرہ گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے کہ اللہ حدیبیہ والا میرا گناہ معاف کر دے، میں بڑیاں بڑیاں جنگاں چ شریک ہویا کہ اللہ حدیبیہ والا میرا گناہ معاف کر دے۔ ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے، اے ہی میرا مسلکی، اے ہی میرا منہج ہے، اے ہی میری دعوت ہے، اے ہی میری پکار ہے، اے ہی میری للکار ہے۔ اور نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا قول نہیں چل سکدا، عمر دی عقل نہیں چل سکدی، عمر دی قیاس نہیں چل سکدی، عمر دا فتوہ نہیں چل سکدا۔ جے عمر دا فتوہ نہیں چلدا تیرے مولوی دی فقہ کنے چلن دیا؟ تیرے مولوی دا فتوہ کنے چلن دیا؟ تیرے مولوی دا قول قیاس کیویں چلن دیا؟ اے مسلک دنیا دے سارے قول قیاس عقلاں ٹھکرا دتیاں جان گیاں، محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا۔ جتھے حدیث آ جائے گی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ جدوں حدیث آ جائے پھر اے کہنا میں سوچ کے دسنا اے بھی گناہ ہے، حدیث آ جائے اے مسئلہ ایویں کیوں ہے، حدیث ایویں اے بھی گناہ ہے، حدیث آ گئی ہے پھر اوتھے سوچن دی لوڑ نہیں، مولوی نہ مشورہ کرن دی لوڑ نہیں، اپنے مفتی تے امام کولوں پوچھن دی لوڑ نہیں، حدیث آ گئی ہے بس آ گئی ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ نبی علیہ السلام دیاں ساریاں بیویاں ساڑیاں ماواں کہن لگیاں آج آقا ہوندے نے تے اسی مطالبہ کرنا ہے کس چیز دا کہ کیسرو کسرا دیاں عورتاں انہاں زیور پاندیاں نے سانو بھی دیو۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام آئے نا تو ساریاں بیویاں کٹھیاں ہو گئے، آقا فرما دے خیر ہے آج کٹھیاں ہوئیاں، اللہ رسول کچھ نہیں فرمایا نہیں جدو تو ہی کٹھیاں ہو جاؤ کچھ نہ کچھ ہوندے، تو بیویاں کٹھیاں ہوتے ہوئے کچھ۔ اماں جی فرما دیا نے محبوب جی نانی دسنا میں دس دینی ہاں اسی کٹھیاں ہوئیاں وا کہ کیسرو کسرا دیاں عورتاں انہاں زیور پاندیاں نے سانو بھی چاہیے۔ آقا فرماندے نے محمد دا گھر تے دنیا دے مال دا مطالبہ۔ میں ہن ایک مہینہ تھوڑے گھراں وچ نہیں آਉਣਾ، 29 دن گزرے تے آقا آ گئے ماں عائشہ دے گھر، واہ ماں تیری محبت تو بھی جگ وا گئی۔ آقا جے اندر وڑے ہی نے تے اماں جی فرمایا اللہ رسول اجے 29 دن ہوئے نے تسی فرمایا سی ایک مہینہ نہیں ہونا۔ آقا فرماندے نے عائشہ پریشان نہ ہو، عربی مہینے 29 دناں دے بھی ہوندے نے۔
آقا بہ گئے آسمان تو قرآن لے کے جبریل آ گیا ہے محبوبہ اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو اگر دنیا دا مال چاہی دا مال لئی دیاں جاؤ نبی دے گھر چوں نکل دیاں جاؤ اگر آمینہ دا لال چاہی دا پھر دنیا دا مال نہیں ملے گا تے آقا فرماندے نے صحیح بخاری یا کتاب التفسیری میں اپنے گولوں گل نہیں کر آقا فرماندے نے عائشہ جا اپنے باپ ابو بکر نہ مشورہ کریا تینوں مال چاہی دا کہ آمینہ دا لال چاہی دا کی دے نہ مشورہ کریا بولو نبی تو بعد مقام کی دے ابو بکر آقا نے کی فرمایا سی جو بی بی مسئلہ پوچھنا ہی اللہ رسول پھر تو ہی نہ ہو فرمایا میں نہ ہو ابو بکر کو چلی جائے نبی دی زندگی فتوہ ابو بکر دا چلے جا باپ ابو بکر کو تے اماں جی عائشہ کی فرمان دیا نے واہ ماں عائشہ میں تیری فقاہت تے ذہانت تے فتانت تو جگوار دیا حق ادا نہیں ہوتا محبوبہ ایک گل دا جواب دے دیو قرآن حدیث دے سنن تو بعد میں اپنے باپ ابو بکر دے دروازے تے مشورہ کرن جاواں گی میرا ایمان سلامت رہ جائے گا یہ قرآن حدیث سنن تو بعد امی عائشہ باپ ابو بکر دے دروازے تے مشورہ کرن جائے تے او دا ایمان سلامت نہیں رہندا تو قرآن حدیث سنن تو بعد امام ابو حنیفہ دے دروازے تے جائے امام شافعی امام مالک اپنے پیر مولوی دے دروازے تے جائے تیرا ایمان کیویں سلامت رہ جاندا ہے بول دے نہیں اے ہی مسلک ہے انما کان قول المؤمنین عمر دی عدالت لگی ہے تو ایک بندہ آ گیا آندہ جی ایک مسئلہ تے دسیا جی اور میں پوچھ وئی آندہ جی عورت مناس کے حج ادا کر لیں دی حج مکمل کر لیں تے آن لگیا طواف الوداع کری جدو نکل دینے حاجی تو طواف الوداع کر آندہ جی انہیں حج مکمل کر لیا طواف الوداع جے کرنا ہے تو انہوں مخصوص ایام شروع ہو گئے جنہ ایام چورہ نماز نہیں پڑھ سکتی عمر جی ہن عورت طواف الوداع کر کے آئے گی یا کرن تو بغیر آئے گی واہ جی واہ ماشاءاللہ میرے چاچا ہی تشریف لائے نے ننگی تلوار مولانا عبداللہ نثار 100 سنار دی ایک نثار دی میں گیا ہاں تے بندہ ویندا ہی چاہ پھرے اللہ جاندا میں کہ کی وینا کہندا تلوار کیتے ہے میں اج نہیں لے آیا اللہ تعالیٰ بھی میرے بزرگاں نو صحت عطا فرمائے زندگی عطا فرمائے اللہ یہ ساڈا خاندانی مسئلہ ہے مسلک بیان کرنا اللہ تعالیٰ بزرگاں نو صحت و عافیت علی لمبی زندگی دے کچھ ہی کہہ دو آمین تو میں بات کر رہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماندے نے وہ آندہ جی وہ طواف الوداع کر کے آئے گی کرن تو بغیر حضرت عمر آندے نے اتھے ہی رہے طواف الوداع کر کے آئے وہ گواندہ جی نبی علیہ السلام دی حدیث ہے وہ طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے نعرہ تکبیر مولانا عبدالرشید حجازی صاحب ماشاءاللہ پنجاب دے امیر حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل صوبہ پنجاب ماشاءاللہ وہ بھی تشریف لائے نے اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت عطا فرمائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ توجہ ہے نا وہ آندہ جی آقا دی حدیث ہے کہ وہ طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے حضرت عمر نے وہ والے ویکھیا فرمایا جب تو میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے تینوں حدیث دا علم ہے ایسی آندہ جی فرمایا جلاد نو کیا وہ کوڑا لے گیا آندہ کی گل ہے جی میں حدیث سنو بیان کیتی ہے تسی اپنی قیاس اور رائے اور عقل نہ فتوہ دیتا ہے تے منو حدیث بیان کرن دی وجہ تو کوڑے مار رہے تسا اپنی قیاس رائے نہ فتوہ دیتا حضرت عمر آندے نے حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارنا کوڑے تینو اس وجہ تو لگا مارنا کہ تیرے کو محمد دی حدیث موجود سی تو عمر دے دروازے تے لین کیا ہے کیوں آیا عمر دے دروازے تے اور اعلان کیتا ہے مدینے دے لوگوں آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو
وہ عمر کے دروازے پہ فتویٰ لینے کے لیے آئے گا، عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا۔ ہن اج عمر زندہ ہوندے تے فیصلہ آباد دے کھمبیاں دے بھی مولوی ٹنگے ہونے سی، وہ بول دے نہیں، انہاں خباثت کرن تو بعد نہیں ہونا، حضرت عمر نے انہاں ٹنگن تو بعد نہیں سی۔ ایہی مسلک اہل حدیث ہے کہ جتھے پیغمبر دی حدیث آ جائے، آقا دا فرمان آ جائے، اتھے کائنات دیاں قولاں کے آسان دی لوڑ کوئی نہیں، دنیا دے کسے امام دے قول دی لوڑ کوئی نہیں۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ آئیے ذرا حدیث سنیے نا، حضرت عمر دی عدالت لگی ہے، ایک بندہ ایک بی بی نو لے آیا جاندہ ہے، یہ بی بی نے بدکاری کر لئی ہے، میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے انہوں مدینے تو باہر لے جاؤ، انہوں پتھر مار کے رجم کر دے ہو۔ صحابہ مدینے تو باہر لے کے جاندے نے، انہوں لگے نے ٹویا کڑ کے زمین دے اندر انہوں گڑنا ہے، انہوں پھر پتھر مار کے رجم کرنا ہے۔ جدو ٹویا لگے لگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوڑ پہ چار دینے، علی اندرہ کی لگیا کرنا اے جی عورت نے بدکاری کی تھی ہے، نے تے حد قائم کر لگے۔ فرمایا تے پاگل ہے، پاگل تے حد قائم نہیں ہوندی۔ وہ آندھنے جی امیر المومنین حضرت عمر فاروق دا فتوہ ہے، حضرت علی آندھنے عمر دا فتوہ ویکھاں کہ محمد دی حدیث ویکھاں۔ ٹھہر جاؤ، پہلے منو امیر المومنین نے گل کر لیندے۔ حضرت علی آئے، فرمایا عمر جی اس عورت تے حد قائم کرنا فیصلہ تو ہی دیتا ہے؟ فرمایا میں دیتا۔ فرمایا نبی دی حدیث ہے رفع القلم عن الثلاث، تین بندے ایسے نے جنہاں تو رب نے قلم نے چک لیا۔ الصبی حتی یبلغ، بچے کو گناہ سرزد ہو جائے جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا ہوتے تے حد قائم نہیں ہوئے گی۔ النائم حتی استیقظ، ستا بندہ خواب چ کڈے کڈے وڈے گناہ کردا ہے، اس مطلب خواب بیان کرے نو پھڑ کے لمحہ پا لو۔ فرمایا ستے بندے دے بھی حد قائم نہیں ہوندی کہ بیدار ہو جائے۔ تیسرا المجنون حتی یفیق، پاگل بندے دے بھی حد قائم نہیں ہوندی کہ ٹھیک ہو جائے۔ عمر جی تہاڈا فتویٰ ویکھاں یا محمد دی حدیث ویکھاں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو ان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی کیا کہ میں فتویٰ پہلو دے چکے ہیں، حدیث بات چاہیے اور عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی ہوتی، ایک حدیث۔ اہل حدیثوں صرف ایک حدیث ہی کافی ہے۔ ایتھے ایک حدیث آئی تے حضرت عمر کے اندر اللہ اکبر لولا علی لہلک عمر، اگر اج علی نہ ہوندا عمر ہلاک ہو گیا سی۔ تے اسی آنے ہاں ساڈے علماء شروع تو رفع الیدین کرن دی ایک حدیث نہیں، پونے 600 حدیث ہے۔ اے قرآن میرے ہاتھ چے، میرے نبی نے اپنی زندگی دے اندر ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی، ایک رکعت نہیں پڑھی۔ اور پیغمبر دے صحابہ 1,44,000 نے لم یثبت عن احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا یرفع یدیہ، نبی دے کسے صحابی کو حضرت امام بخاری فرماندے نے رفع الیدین دا ترک ثابت ہی نہیں۔ آئیے میں دے جگہ جگہ دیکھیں اور الحمدللہ قرآن حدیث دی وجہ تو ساڈا مسلک پھیر رہا ہے۔ لنگے لولے جڑے ایویں بکواس کرتے ہیں، انہاں دی بکواس دا فکر نہ کرو، کیونکہ جتھے آج تو 10 سال پیچھے ٹر جاؤ، جتھے 5 مسیتاں سن اوتھے ہن 10 نے، جتھے 20 سن اوتھے 30 نے۔ نبی دے دور چ صحابی ودے سن، اس دور چ وہابی ودن ڈے نے۔ لوکاں نے وہابی ہونا ہی ہونا ہے، مولویاں بہ کے رونا ہی رونا، انہاں نوں رون دیو۔ عرفی ایک وقت دا شاعر سی نا، دی شاعری تو وقت دے شاعر حسن بڑا کر دے، تو انہیں کہا سی عرفی تو مین دے سے غوغائے رقیبہ، آواز سگا کم نہ کنند رزق گدار۔ عرفی یہ بڑا سڑ دینے، بڑا حسد کر دینے، لیکن فقیر آؤں دے کچاوا پھر کے ٹر جاندہ، کتے پونک دے ہی رہ جاندے نے۔ انہاں نو پونکن دیو، بولو انہاں نو پونکن دیو، جنہ مرضی پونک لو، مسلک اہل حدیث پھیل رہا، پھیلتا رہے گا، انہوں کوئی دنیا دی طاقت نہیں روک سکتی۔ ایک کمال رب دے قرآن دا تے محمد دے فرمان دا،
انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ۔ آئیے ذرا غور کیجئے نا، میرے پیغمبر دے صحابی نے حضرت خریم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے وال کندیاں دے اتے پیندے نے ایتھے تے تحمد گٹیاں دے تھاں رہندے تے آقا بیٹھے نے صحابہ جی آندے نے خریم بڑا چنگا بندہ ہے، اگر دو کم کر لے تو ہور چنگا ہے، وال کنا دیاں لوہاں دے برابر کر لے، تحمد گٹیاں دے تھاں کر لے، تے میرا چنگا ہی کوئی نہیں۔ تے ایک صحابی نے جا کے بھی تیرے بارے چ اللہ رسول نے فرمایا، تے ہن اوتھوں اٹھیا نہیں، چھری پئی سی، چھری پھڑ کے نا پیچھے ایس رکھ دیے نے پھیری، کنیاں دیاں لوہاں دے برابر وال تحمد گٹیاں دے تھاں، تے مسجد نبوی دے دروازے چان کے اللہ رسول ہن چنگا لگنا نا۔ آقا فرماندے نے تو پہلو بھی چنگا سیں، تو ہن بھی چنگا ہے، کیوں؟ ان یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا۔ فرمایا لوگو نبی دی بات آ گئی ہے، سن بھی لیا من بھی لیا، نبی دی حدیث آ جائے نا اللہ اکبر کبیرہ، پھر سوچن دی بھی گنجائش نہیں، کسے نہ مشورہ کرن دی بات نہیں۔ وہ لوگو حدیث آ گئی ہے، بغیر سوچن تو، بغیر سمجھن تو، بغیر کسے نہ مشورہ کرن تو، بس ان یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا۔ آئیے کتاب النکاح سنن ابن ماجہ ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے، فرمایا مغیرہ شادی ہو گئی؟ اللہ رسول نہیں، او ایک نا انصاریاں دی کڑی ہے گھر انہاں نے ادھر میری منگنی ہوئی، فرمایا جدے نہ تیری منگنی ہوئی ہے اس بچی نو ویکھیا بھی ہے بیوی اپنی جڑی ہون والی؟ اللہ رسول ویکھیا تے نہیں، فرمایا ویکھ لینی سی، محبت اور بڑھ جائے گی۔ یہ نہیں کیا کہ ہن منگنی ہو گئی تے پورا گھنٹہ پیکے لا کے رات گلاں ہی کردے رہو، یہ جڑے پہلو گھنٹہ پیکے ہی لاندے نے بعد چھترو چھتری چھیتی ہو جاندی۔ میں صحیح گل کر، کیونکہ پہلو انہاں دے پیکے ہی لگ چکے ہوندے نے، شوق تے پورا ہو گیا۔ اللہ جدو اینی بات کہی آقا فرماندے نے دیکھ لینا، اللہ رسول جاواں، فرمایا ہن رات ہے سویرے جائے، فجر دی نماز پڑھائی، جا مغیرہ نے دروازہ کھڑکا، کون ہے بھائی؟ میں مغیرہ۔ صحابی نے دروازہ کھولیا، انہوں نے کہا مغیرہ تو کدھر ہے؟ جی اندر پاؤ گے پھر دساں گا میں کدھر ہے۔ آندھے نے چھوٹا جا سین سی، ایک چار پائی تے میں بہ گیا، دوجی چار پائی تے میری ساس بیٹھی ہے پردہ کر۔ میں جو بیٹھا نا تے میرے سورے نے نہیں پوچھا ناشتہ گرم چلے گا ٹھنڈا چلنا نا، انہیں کہا مغیرہ آیا کیویں میں؟ مغیرہ آندے نے میں تھوڑی بیٹی ویکھن واسطے آیا جدے نال میرا نکاح ہونا ہے۔ انی گل کیتی ہے، نبی دا صحابی غصے جا گیا، مغیرہ تیری جرت کیویں پئی ہے؟ تینوں پتہ نہیں اسی انصاری لوگ ہاں، پردے دے کنے پابند ہاں، تو کی ایتھے لین واسطے عزت دے چوٹ کے نکل جا۔ یہ گواندا گل تے پوری سن لے، گرم بات چوئی میں آپ نہیں آیا، منو مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجے ہے۔ جدو انی گل نے کہی ہے اللہ اکبر، صحابی بھی چپ ہو گیا، چہرے دا رنگ آ رہا جا رہا ہے، صحابیہ بھی چپ ہے، صحابی بھی چپ ہے۔ وہ لڑکی اندروں باہر آ جاندی ہے، آندی ہے مغیرہ تینوں واقعی اللہ دے رسول نے بھیجیا ہے؟ جی بھیجیا ہے، اگر نہیں بھیجیا تے اٹھ کے چلا جا، ساڈے خاندان دی یہ روش ہے، اسی اپنے چہرے کدی کسے نوں نہیں وکھائے، ساڈے خاندان دے اندر پردہ بڑی سختی نہ ہوندا ہے، اسی انصاری لوگ ہاں۔ فرمایا نہیں نہیں، میں اہل حدیث سے آئی منہج ہے، آئی میرے مسلک دی دعوت ہے، آئی میرے مسلک دی پکار ہے، جتھے پیغمبر دی حدیث آ جائے، نبی دی حدیث دی منکر نبی دی بیوی ہوئے گی، لوگوں انہوں بھی جنت نہیں جے لبنی۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا قیل ادخلا النار مع الداخلین۔ لوگوں بیویاں نبی دیاں نے، کھاندیاں نبیاں دے گھر چونے، ہنڈاندیاں نبیاں دا نے، اولاد نبیاں دی جمدیاں نے، نبیاں دے بستر تے سوندیاں نے، لیکن نبی دی حدیث دیاں منکر نے قرآن کہندا کی لدخل النار، دوویں جہنم چ جان گیا۔ بیوی فرعون دی ہے، آنکھیں نبی موسیٰ دے لگ گئی ہے، بیوی فرعون دی ہے تے کہنا نبی موسیٰ دا من لیا۔ اللہ فرعون کی اندے آسیہ تینوں کی نہر وج گیا، اے بادشاہی ویک کوٹھیاں نے، محل نے، بنگلے نے، نوکر چاکر نے، شاہانہ زندگی ہے۔ تے آسیہ دی ہے فرعون میں تیرے محلہ نو کی کرا جتوں رب دی توحید دی آواز ہی نہیں ہوندی۔ ضرب اللہ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی
عندک بیتن فی الجنہ. انہیں میکھاں کٹ دیتیاں کل ٹھوک دی اللہ خیر ہو گئی. فرمایا انہوں محل بنانا ہی تے اپنے کول ہی بنائی. فرمایا آسیہ تیری زبان چو الفاظ جدا نہیں ہوئے محل تے پہلو ہی بنا چھڑے. ہن نبی دے آکھے نبی دا پتر نہ لگے تے رب کی آندے نے یہ کتے جائے گا جہنم سے. نبی کہہ رہا ان نبنی اللہ بیٹا میرے اگو آواز آئی انہو لیس من اہلی کہ تیرا نہیں تیرا ہندہ دے پھر تیرے آنکھیں لگ رہے. ہن باپ نبی دا ہوئے نبی دے آنکھیں نہ لگے کتے جائے گا. اور نبی ابراہیم دا باپ کتے جائے گا گندے بجو دی شکل بنا کے جہنم رب نے چھوڑ دے. نبی دے آنکھیں نبی دا چاچا نہ لگے کتے جائے گا جہنم چ. تے جے نبی دے آنکھیں حبشے دا کالا بلال لگے پھر چلدا زمین تے جتیاں دا کھڑاک جنت چ جا. اے مسلک کہ نمازوں میں پڑھو سلو کما رأیتمونی اصلی. نمازوں میں پڑھو جی میں منو نماز پڑھ دیا ہوئے اندے قیامت دا دن ہوئے گا نا جدو ترازو لگنا ہے. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ لکھ دینے وہ ترازو دا ایک پلڑا اتنا بڑا ہوئے گا 7 زمینہ 7 آسمان اس پلڑے دے اندر رکھ دیتے جان گے لیکن وہ پھر بھی ہوتے چھ جگہ باقی ہوئے گی. اس پلڑے دے نال ایک کرسی ڈٹھی ہوئے گی جدے تے آمینہ دے لال موجود ہونگے. انا ارسلنا کا شاہدہ میں اپنے نبی نو شاہد بنایا. شاہد دا مانا کہ یہ گواہ کنو آنے ہیں جنہا تصدیق کرے. امتی آئے گا نماز لے کے تصدیق آمینہ دا لال کرے گا پھر ترازو چ جائے گی. جے حنفی نماز ہوئی حنفی نماز دی تصدیق امام ابو حنیفہ ہی کرنی ہے. وہ بول دے رہی یہ تے حنفی حج چکی پھر دینے حنفی نماز چکی پھر دینے. میں کیا اس نماز دی تصدیق آمینہ دے لال نہیں کرنی محمدی نماز دی تصدیق میرا محبوب کرے گا. جس بات تے مہر نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں. ہیڈ آفس ہے ساڈا مکہ مدینہ اور کوئی دجا دنیا ہی ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں. اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں. نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں. دین ہوئی ہے جو آقا دی زبان ویکھو نا مجھ دا دودھ چونے ہیں وہ دے اندر امی پور دے نلکیاں دا پانی پا خالص نہیں. مسید دی موٹر دا پا دے پھر بھی خالص نہیں. زمزم پا دے پھر بھی خالص نہیں. ڈیو مرینڈا پا دے پھر بھی خالص نہیں. دودھ ہوئی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا جو ڈریکٹ نکلے ہے تے دین ہوئی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت جو ڈریکٹ نکلے ہے. خالص دین اہل حدیث دے کو خالص بغیر ملاوٹ تو. پر اس قوم نو فقہ دا ڈالٹا کھان دی عادت پئی. بچے نو ماں دودھ پلاندی ہے نا اوپرا تے ادھا وچ پانی پاندی ادھا دودھ تے جدن پانی گھٹ ہو جے بچے نو پیچس لگ جاتا ہے. اس قوم نو فقہ دا ڈالٹا کھان دی عادت نو قرآن حدیث دا دیسی گھیو دے نے نا اہل حدیث علماء اینو پیچس لگ جاندا. کہے دا میدا برداشت کرے نہ کرے جتوں آمینہ دا لال ورتاندا رہیا اساں وی ورتاندے ہی رہنے. جتوں میرے صدیق نے ورتایا اسا ورتاندیا رہنے. جتوں میرے عمر نے ورتایا نبی دے صحابہ نے ورتایا اہل حدیث دے علماء انشاءاللہ ورتاندے رہنے. اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل اینو ودان کٹان دی لوڑ کیے. ساڈے کول قرآن حدیث چو ہے پھر ہدایا لیان دی لوڑ کیے. فتوے جے کنز قدوری چو ویکھنے نے پھر حدیث قرآن دی لوڑ کیے. جدا دودھ کھلونا نہ ملے یارو انہوں دہی جمان دی لوڑ کیے. جدوں پڑھ لیا لا الہ الا اللہ پھر غیرہ وال جان دی لوڑ کیے. جڑے آپ مانگت انہاں کول جا کے سانو چولیاں پھیلان دی لوڑ کیے. کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہو دے دارے اندر کنڈے غیرہ دے کھڑکان دی لوڑ کیے. گل سن لو حاضر ناظر حضور جے ہیں تھے پھر اچھی ٹارا لان دی لوڑ کیے. نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کیے. حاضر ناظر حضور جے ہیں امی پورندر پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کیے. مردہ قبر چو نہیں جے بار ویندا اتے اچھاڑے پان دی لوڑ کیے. مردیاں تے اچھاڑے پا کے یارو پھر وابیاں کو لوان دی لوڑ کیے.
قبر جنت دوزخ دا گڑا ہوندا ہے اے فرمان پلان دی لوڑ کی ہے دوزخ پیانو کسے نہیں جے کھان دینا انہوں پچھوں کلان دی لوڑ کی ہے جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انہوں پچھوں مگان دی لوڑ کی ہے جس جنت وچ کھانا جائے پچھوں اس جنت وچ جان دی لوڑ کی ہے سونا لباس شلوار قمیض ساڈا ایویں پینٹاں مشتاں پان دی لوڑ کی ہے اہل حدیثاں دے خلاف زبان درازی کر کے لنگیا پھر ساڈے کولوں چھتر کھان دی لوڑ کی بولو دے صحیح ساڈے کولوں چھتر کھان دی لوڑ کی ہے آؤ مسلک اہل حدیث سن لو عمل پہلیاں تے ہو جے تے بڑی گل ہے پسروریاں میں نویں مسئلے بنان دی لوڑ واخر